اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے پریویس ویک میں ہم لوگوں نے رکوع نمبر 6 ہم لوگوں نے ریڈ کیا تھا، اس کے الفاظ معنی اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کی تشریح اور کوشچن آنسر اور MCQs بھی کیے تھے، اور آیت نمبر جو ہے ہماری 45 ٹو جو ہے ہماری 44 ٹو ہماری 48 تک کمپلیٹ ہو چکی تھیں۔ اب جو ہے ہم لوگ رکوع نمبر 7 سٹارٹ کریں گے اور آیت جو ہیں وہ ہم 49 ٹو 53 تک ریڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، چلیں اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب یقولو وہ کہنے لگے، منافقون منافقین، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری تھی یا مرض تھا، غر مغرور کر رکھا ہے یا مغرور کر دیا ہے، ہؤلاء انہیں یا ان سب کو، دینہم ان کے دین نے۔ اور جب کہنے لگے منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہ مغرور کر رکھا ہے ان کو ان کے دین نے، ومن اور جو شخص یتوکل بھروسہ رکھتا ہے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں منافقین اور کمزور دل والوں کا طرز عمل کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب جہاد کا اعلان ہوا اور مسلمان مجاہدین بے سر و سامانی کی حالت میں اکٹھے ہوئے، ان کا جذبہ جہاد اور دلیری اور شجاعت کو دیکھ کر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، جو یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ہیں کہ ان کا ہمارے مقابلے میں نہ تو اتنا سامان ہے اور نہ ہی اتنی تعداد ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ مغرور اور تکبر نہیں، بلکہ یہ تو اللہ پر توکل ہے۔ جس کو خدا کی زبردست قدرت پر اعتماد ہو اور یقین رکھے کہ جو کچھ ادھر سے ہوگا وہ حکمت پر مبنی ہوگا، تو وہ حق کے معاملے میں ایسے ہی نہ ڈر اور دلیر ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آیات دیکھیے، ولو اور اگر یا کاش کے، ٹھیک ہے، تراء آپ دیکھیں، اس جب یتوفا جانیں نکالتے ہیں، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ملائکۃ فرشتے، یضربون مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کے پیٹھوں پر، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ دیکھیں اور اگر آپ دیکھیں، جب جانیں نکالتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا فرشتے، تو مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کے پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں وذوقوا اور چکھو، عذاب الحریق جلنے کا عذاب یا آتش کا عذاب۔ آتش کا عذاب سے کیا مراد ہے؟ آگ کا عذاب، ٹھیک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بعض مفسرین کے نزدیک جو ہے اس آیت کا تعلق جو ہے وہ مقتولین بدر سے ہے، جبکہ بعض کے نزدیک جو ہے یہ کفار سے متعلق عام قانون ہے کہ جب بھی کوئی کافر مرتا ہے اور اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے جو ہیں اس کی روح قبض کرتے ہیں، تو اس کی بدعمالیوں کی بنا پر اس کے چہرے اور پشت پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو تم نے دنیا میں کیے تھے، اب جو ہے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر اے کاش آپ اس وقت کی کیفیت کو دیکھ پاتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ کس قدر عذاب اور دردناک عذاب میں مبتلا ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، ذالکا یہ کیا؟ یہ سزا اس وجہ سے تھی، بما جو قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر۔ یہ سزا ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جو کافی لوگ جو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے یہ ان کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر ایسے ظلم نہیں کرتا، بلکہ جو تمہیں عذاب آتش کا مزہ چکھایا جا رہا ہے یہ سب تمہارے اعمالوں کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے لیے آگے بھیجے، جو تم نے دنیا میں زندگی بسر کی اور اس میں بدعمالیاں کی۔ نیکسٹ آیت پہ دیکھیے، کدابی، کاف کا مطلب جیسا کہ، مانیت یا طرح، دابی میں نے حال، جیسا کہ حال، آل فرعون آل فرعون کا تھا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جیسا کہ حال کن کا ہوا؟ آل فرعون کا اور جو ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، فأخذہم پس پکڑ لیا ان کو، ہم میں نے ان کو یعنی کن کو؟ کافروں کو، اللہ نے، بذنوبہم ان کے
گناہوں پر یا ان کے گناہوں کی وجہ سے یا ان کے گناہوں کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی زبردست شدید سخت عقاب عذاب دینے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا حال ایسا ہی بتایا کہ جیسا کہ پہلے فرعونی اور ان کی قوموں کا حال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا حال بھی ویسے ہی کیا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ کافروں نے بھی آل فرعون کی طرح اور ان سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں انہی کی طرح اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ہم نے ان کو دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ اب یہی عذاب کفار کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ذالکہ یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکون نہیں ہے مغیراً بدلنے والا نعمتاً کوئی نعمت انعامہا جو اس نے انعام کی علی پر قوم پر جو اس نے انعام کی کسی قوم پر حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدل نہ ڈالیں ما جو بِأَنفُسِہم ان کے دلوں میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنا قاعدہ رسول بتا رہے ہیں کہ اللہ کا جو ہے وہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نااہل ثابت کرتے ہیں اور غلط کاری کے راستوں کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام باتوں کو سنتا ہے اور ان کے تمام احوال جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، لہٰذا جس سے جو معاملہ کرے گا وہ ٹھیک کرے گا۔ اسی طرح فرعون اور دیگر قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا ان کے اعمالوں کی وجہ سے۔ آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ زبانی اقرار اور عملی انکار، یعنی زبان سے تو وہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن عمل میں اس کا انکار کرتے ہیں، مطلب کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک ہے، جس کو ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے اس کو ڈھال لیا ہے، یعنی پس پشت ڈال دیا ہے قرآن پاک کو اور اپنی خواہشات کو لے کر چلتے ہیں۔ کاف میں نے جیسا کہ دا بھی حال، جیسا کہ حال آل فرعون کا، والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے بآیاتی آیتوں کو، ربہم اپنے پروردگار کی یا اپنے رب کی، فاہلکناہم تو ہم نے انہیں ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب یا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، وکل اور وہ سب کانوا تھے ظالمین ظالم، انا بے شک شر بدترین دوابی جانداروں میں سے عند اللہ اللہ کے نزدیک الذین وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم سو وہ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ اب اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ بدترین جانداروں میں وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور اپنے عقل و حواس سے کام نہیں لیتے اور پوری کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے، وہ اندھوں کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسے افراد انسانیت کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں اور حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن صرف کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جانوروں سے بھی بدترین قرار دیا۔ چنانچہ کفر یعنی حقیقت شناسی سے عاری ہونا اندھے پن کا دوسرا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان کی راہ علم و بصیرت کی راہ ہے جسے یہ کافر لوگ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 55، الذین وہ لوگ عہدتا تم نے عہد باندھا منہم ان سے ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم اپنے عہد کو، فی میں نے ہوتا ہے میں، کلی ہر مرتين بار، ہر بار میں یا ہر مرتبہ میں، وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے، کس سے نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ فاما پس اگر تثقفن تم انہیں پاؤ فی الحربی کسی جنگ میں یا لڑائی میں، فشرد بہم تو ان کو بھگا دو ان سے، من جو خلفہم ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ
تو انہیں ایسی سزا دو جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، اور عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّ تمہیں خوف ہو من قوم کسی قوم سے خیانتاً خیانت کا یا دغا بازی کا، فَانبِذْ پس پھینک دو الیہم ان کی طرف، کیا پھینک دو؟ عہد پھینک دو، ٹھیک ہے، الیہم ان کی طرف، علی میں نے ہوتا ہے پر، سوائن برابری، یعنی برابری پر ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو۔ انا بے شک اللہ لا یحب نہیں دوست رکھتا یا نہیں پسند کرتا خائنین دغا بازوں کو، یعنی خیانت کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ سب سے بدتر جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی کافر لوگ، اور اس انکار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسانوں کے ساتھ کسی عہد کا اقرار کرتے ہیں اس پر قائم نہیں رہتے، بلکہ جب بھی ان کو موقع میسر آتا ہے اپنے مفادات کے پیش نظر جو ہے وہ اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ تمام مخلوق سے بدتر ہیں، یہی نہیں بلکہ بدترین جانور ہیں۔ یہی حال کفار مکہ اور یہودیوں کا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودی بنو قریظہ کی یہی خصلت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر لیتے تھے کہ ہم مشرکین مکہ کو مدد نہ دیں گے، پھر ان کی امداد کرتے اور کہہ دیتے کہ ہمیں عہد یاد نہیں رہا، اور بار بار ایسا ہی کرتے۔ ان کے متعلق اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ دغا باز غدار معاہدہ توڑ دیں اور میدان جنگ میں مقابل آ جائیں تو ان کو ایسی سزا دیں جسے دیکھ کر وہ ان سے پیچھے رہنے والے جو ہیں، ان کی بعد میں آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کریں، ان کا عہد ان کے منہ پر مار دیں اور ان کا برابر کا جواب دیں۔ ہماری جو ہیں آیات نمبر، ہم لوگوں نے آیات جو ہیں وہ 49 سے 58 تک کی آیات کا ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آیت کی جو ہے یہ الفاظ معنی جو ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، جیسے غرہ خبت میں ڈال دیا ہے یا دھوکے میں ڈال دیا ہے، عذاب الحریق جلنے کا عذاب یا آتش کا عذاب، لم یکو مغیرن وہ بدلنے والا نہیں، کدابی جیسے یا عادت یا طریقہ، کوئی بھی اس کا میننگ آپ کر سکتے ہیں۔ دابی میں نے ہوتا ہے حال، کاف میں نے جیسا، ٹھیک ہے۔ تس کا فنّا تم پاؤ، شرط بھگا دو، فم بیس پس پھینک دو، یہ آپ نے الفاظ میں نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، اوکے۔ نیکسٹ جو ہے ہم اس کے جو ہے الفاظ معنی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہم اس کے ایم سی کیوز اور کوسچن آنسرز اور لانگ کوسچن اور شارٹ کوسچنز کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے کوسچن آنسر بھی کرتے ہیں، اس کے ایم سی کیوز بھی کرتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔